بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 92 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ سے باب الاختلاف فی الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گواہی اور دعویٰ میں موافقت ضروری ہے۔ اسی طرح مصنف علیہ الرحمہ یہ بھی بیان کریں گے کہ دو بندے جب کسی مسئلے کے بارے میں گواہی دیں تو دونوں کے گواہیوں کا آپس میں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے متفق ہونا یہ ضروری ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ سمجھنا ان مسائل، ان اصول پر موقوف ہے۔ پورے اس باب میں جتنے بھی مسائل بیان ہوں گے، ان اصول کو اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تمام مسائل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلا اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ الشہادۃ علی حقوق العباد لا تقبل بلا دعویٰ۔ اگر کوئی شخص حقوق العباد سے متعلق گواہی دے تو جب تک مدعی اس حق کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا، اس وقت تک اس شاہد کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر حقوق اللہ سے متعلق گواہی دیتا ہے تو بغیر دعوی کے بھی وہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ ان الشہادۃ باکثر من المدعا باطلۃ۔ مدعی جتنے مقدار کا دعویٰ کرے جو اس کا مدعا ہے، اس کے بقدر گواہ کا گواہی یہ دینا ضروری ہے۔ اگر اس مقدار سے زیادہ کی وہ گواہی دیتا ہے، مثلا مدعی 10 لاکھ کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ 20 لاکھ کے بارے میں گواہی دے تو یہ شہادت باکثر من المدعا باطلۃ، مدعا سے اکثر پر گواہی دینا یہ باطل ہے۔ تیسرا ضابطہ ان الملک المطلق ازید من المقید۔ یہ ایک اور اصل اور ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملک مطلق کا دعویٰ کرے یا ملک مقید کا دعویٰ کرے، ملک مقید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں کیونکہ میں نے اس کو زید سے خریدا ہے، یا اس لیے میں اس گھر کا مالک ہوں کہ یہ مجھے میرے باپ سے میراث میں ملا ہے، تو یہ ملک مقید کا دعویٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے بارے میں گواہی دے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کی ملکیت ہے، ساتھ سبب ملکیت ذکر نہیں کرتا، تو یہ گواہی ملک مطلق کی ہوگی۔ تو ملک مطلق کی گواہی یہ زائد ہوتی ہے ملک مقید کی گواہی سے، یا ملک مطلق کا دعویٰ یہ زائد ہوتا ہے ملک مقید کے دعوے سے، اس لیے کہ ملک مقید کا دعویٰ تو وہ خاص سبب کے ساتھ مقید ہے، خاص زمانے کے ساتھ مقید ہے، جبکہ ملک مطلق کسی خاص سبب، کسی خاص زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ موافقت الشہادتین لفظاً و معناً۔ دو گواہوں کی گواہیوں کا آپس میں لفظاً اور معناً متفق ہونا یہ تو ضروری ہے کہ دونوں کی گواہی آپس میں لفظاً بھی متفق ہو، معناً بھی متفق ہو۔ ایک بھی 1000 کا دعویٰ کرے تو دوسرا بھی الفن ہی کا کہے۔ اگر ایک نے الفن کا ذکر کیا، دوسرے نے الفین کا ذکر کر دیا تو لفظاً اتفاق ہوا، معناً بھی اتفاق ہو جائے گا۔ تو گواہوں کی گواہیوں کا آپس میں لفظاً اور معناً متفق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وموافقت الشہادت الدعوی معناً فقط، لیکن گواہ کا دعوے کے موافق ہونا صرف معناً ضروری ہے، لفظاً ضروری نہیں۔ اگر کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے کسی پر 1000 کا تو یہ اور اس کے حق میں کوئی گواہی دیتا ہے 500 و 500 کے ساتھ، یعنی الفاظ الف کا استعمال نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں لفظاً اگرچہ اتفاق نہیں ہے لیکن معناً اتفاق ہے۔ تو گواہی کا اور دعوے کا آپس میں لفظاً متفق ہونا ضروری نہیں ہے، معناً متفق ہونا کافی ہے، لیکن دو گواہیوں کا آپس میں لفظاً اور معناً ہر طرح موافق ہونا یہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب الاختلاف فی الشہادۃ
الشہادۃ ان وافقت الدعوی قبلت و الا لا۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر گواہی وہ دعوے کے موافق ہو تو وہ قبول کی جائے گی، و الا لا، وگرنہ وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلا اصل اور ضابطہ کیا ہے کہ موافقت الشہادت الدعوی، کہ شہادت کا دعوے کے موافق ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں نے اصل میں بتا دیا کہ شہادت کا دعوے کے موافق ہونا یہ صرف معنن ضروری ہے، لفظاً ضروری نہیں۔ لہذا اگر شہادت گواہی وہ دعوے کے معنن موافق ہو تو وہ قبول کی جائے گی گواہی، و الا لا اے لا تقبل، وگرنہ وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس پر مصنف علیہ الرحمہ آگے تفریع ذکر فرما رہے ہیں، اس تفریع سے انشاءاللہ یہ اصل اور واضح ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ادعا دارن ارسن او شراعن فشہدا بملک مطلق لغت۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے گھر کا اور گھر کا دعویٰ کرے ملکی مقید کے ساتھ، مثلا کہے کہ یہ میں اس گھر کا مالک ہوں بوجہ میراث کے کہ مجھے اپنے وارث سے میراث میں ملا ہے، او شراعن، یا دعویٰ کرے شراء کا کہ یہ میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ میں نے خریدا ہے۔ تو اب اگر گواہ اس کی ملکیت پر گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں فشہدا بملک مطلق، ملک مطلق کی گواہی دے، کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اس گھر کا مالک ہیں، مثلا زید اس گھر کا مالک ہیں، تو ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ملک مقید، ملک مطلق کا دعویٰ یہ ملک مقید سے زائد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر گواہی وہ ملک زائد کی ہے اور جبکہ دعویٰ وہ ملک مقید کا ہے، تو اب یہاں پر گواہی اور دعوے میں موافقت نہیں رہی۔ جب گواہی اور دعوے میں موافقت نہیں رہی تو ہم نے ضابطہ پڑھا کہ موافقت الشہادت دعویٰ، کہ شہادت کا دعوے کے موافق ہونا ضروری ہے، لہذا اس کی یہ گواہی لغو ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی اور یہ نہیں سنے جائے گی۔ وبعکس ہی لا، ہاں اگر دعویٰ اس نے ملک مطلق کا کر دیا، زائد کا کر دیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، کوئی شرع، کوئی میراث وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، اور گواہ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا مالک ہے کیونکہ اس کو اپنے والد سے میراث میں ملا ہے، یا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کا مالک ہے کیونکہ یہ اس نے فلاں شخص سے خریدا ہے، تو اس صورت میں گواہی ملک مقید کی ہے۔ تو ملک مقید کا جو دعویٰ ہے، گواہی ہے، یہ کم ہے، ناقص ہے ملک مطلق سے، تو لہذا اس صورت میں دعوے اور شہادت میں گواہی میں کوئی تضاد نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ اس صورت میں جو گواہی ہے وہ لغو نہیں ہوگی اور قبول ہو جائے گی۔ وبعکس ہی لا، اور اس کے عکس کی صورت میں اگر وہ گواہی دیتے ہیں اور سبب ملکیت ذکر کرتے ہیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں ان کی گواہی لغو نہیں ہوگی بلکہ قبول کی جائے گی۔ وَيُعْتَبَرُ اتفاق الشاہدین لفظاً ومعنًا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ اصل بتا رہے ہیں کہ دو گواہ جب گواہی دے کسی مسئلے کے بارے میں تو ان گواہوں کا اس گواہی میں لفظاً اور معنن متفق ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ امام صاحب کا مذہب بیان ہو رہا ہے عزیز طلبہ۔ امام صاحب کا مذہب کیا ہے کہ اگر بکر اور عمر وہ زید کی ملکیت کے بارے میں جو ہے گواہی دے رہے ہیں تو اس زید اور بکر کا جو گواہی دے رہے ہیں، جن الفاظ سے دے رہے ہیں، ان گواہیوں کا آپس میں باعتبار لفظ کا بھی متفق ہونا ضروری ہے اور باعتبار معنی کے بھی متفق ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے وَيُعْتَبَرُ اتفاق الشاہدین، دو گواہوں کا متفق ہونے کا اعتبار کیا جائے گا لفظاً اور معنن، باعتبار لفظ کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو گواہوں کا آپس کی گواہی میں متفق ہونا
صرف باعتبار معنی کے ضروری ہے، باعتبار لفظ کے ضروری نہیں۔ وہ فرماتے صرف وہ مطابقت تضمنی ہو تو یہی کافی ہے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں مطابقت تضمنی کافی نہیں بلکہ حقیقتاً موافق ہونا یہ ضروری ہے۔ تو صاحب کنز نے امام صاحب کا مذہب ذکر کیا تو فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ اتفاق الشاہدین، دو گواہوں کا متفق ہونا معتبر ہوگا لفظاً اور معناً جب وہ لفظاً اور معناً متفق ہوں۔ اگر لفظاً اور معناً متفق نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی یہ گواہی رد کی جائے گی اگر اس مدعا کے لیے دو گواہوں کا۔ اب اس پر مصنف علیہ الرحمہ یہ تفریع ذکر فرما رہے ہیں، اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ فرماتے فَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ، بس اگر ان دونوں میں سے ایک نے گواہی دی 1000 کی اور دوسرے نے گواہی دی 2000 2000 کی، تو امام صاحب کے ہاں 1000 الگ لفظ 2000 الگ لفظ، لہذا جب باعتبار لفظ کے گواہی متفق نہیں ہوئی دونوں گواہوں کی تو لم تقبل، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ باعتبار لفظ تو متفق نہیں ہے لیکن باعتبار معنی کے اتفاق پایا جاتا ہے، اس لیے کہ 2000 کی گواہی یہ 1000 کی گواہی کو متضمن ہے، مشتمل ہے، لہذا 2000 تو اس پر لازم نہیں ہوں گے لیکن 1000 لازم ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اختتام ہم اسی پر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔